السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈز جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ ہے، بہت خوبصورت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کلاؤڈز ہے، ہائیلی اوور کاسٹ ہے، ہوا میں نمی بہت زیادہ ہے، اس لیے کچھ ہیومیڈیٹی فیل ہو رہی ہے انکلوزڈ کوارٹرز میں۔ میں نے جیسے کہا میرے تو بیسمنٹ میں ڈی ہیومیڈیفائرز ہیں، جس کی وجہ سے بہت الحمدللہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں۔ فبی آلاء ربکما تکذبان۔ میں جب یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہوں تو اس سے میرا مقصد ہوتا ہے کہ ہم کن کن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ جو ہم میں بھی موجود ہے قدرت کا شکریہ ادا کریں گے۔ بیسیکلی یہ لو اینڈ گریٹیٹیوڈ کی لائف ہے۔ میں سٹارٹ میں کچھ لوگوں کو جو پولیٹیکل نیوز چاہتے ہوتے ہیں، پولیٹیکل انالیسس چاہتے ہوتے ہیں، مے بی ان کو میں فرسٹ رسپونڈ کروں، اس کے بعد میں اپنے اسپرچل کانٹیکس پہ آتا ہوں۔ تو جناب صاحب فائز بھوسڑی نے فائنلی ایک ہیٹرک کر لی ہے ان دا سپریم کورٹ آف کنٹرولنگ دس ریگنگ، میسو ریگنگ، بے حیائی، بے شرمی کی دھاندلی ان دا نیشنل الیکشنز 2024۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو ریزرو سیٹوں کا تو چلیں پینڈنگ ہے، اب وہ بھی ریلیونٹ ہو جائے گا اگر قاضی کی ایکسٹینشن کا وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور جج نہیں چاہتے تو چلو وہ پھر ریلیونٹ ہے، دے دیں گے کوئی تھوڑا سا ان کو کرنے کے لیے کنٹرول یا جو بھی۔ بٹ 3 جگہ اس نے واضح سٹینڈ لے کے پی ٹی آئی کے کپڑے اتار دیے، جس پہ عمران خان بڑا سیخ پا ہو گیا ہے۔ ایک اس کے پاس معاملہ تھا ٹریبیونلز کا، جس میں لگانے تھے جج اور الیکشن ٹریبیونلز کا، اس میں کل اسے بری تو کھانی پڑی عقیل عباسی وغیرہ سے، ہی واز سرپرائزڈ، لیکن ساتھ ہی اس نے اسے مینیج کر لیا۔ ایک اور آرڈیننس کا معاملہ تھا اس کے پاس اوور ریٹائرڈ ججز لگانے کا، تو اس سے اس نے ایڈوانٹیج لے لی اور انہوں نے کہا جی اٹارنی جنرل نے ہمیں سے لا بنانے لگے ہیں، ایکٹ بنانے لگے ہیں، تو اس نے کہا بہت اچھا بہت اچھا ایکٹ تو میجورٹی سے بن جاتا ہے نا جی، ٹھیک ہے، کوئی آئین میں تبدیلی تو نہیں ہے نا جی۔ تو اس نے کہا جی ہاں میں سے، اس نے کہا بہت جلدی بنائیں 90 دن بعد آرڈیننس لیپس ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ٹریبیونلز میں ریٹائرڈ جج لگائے جا سکتے ہیں، تو وہ ضرورت ہی نہیں پڑنی چیف جسٹسز کی۔ چیف جسٹسز سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور فرنٹیئر ہائی کورٹ کی بات سنی گئی، الیکشن کمیشن نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پنجاب پہ کیا، کیونکہ پنجاب میں 140 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور پنجاب بھی ڈیسیژن میکر ہے فار کس نے حکومت کرنی ہے کس نے نہیں۔ آج آپ خبر سن رہے ہو پنجاب میں نانی گشتی نے کمپلیٹ سوشل میڈیا بین کا کہا ہے۔ نانی گشتی کا ایک فلسفہ ہے جو بہت اچھا ہے، جس سے میں ایگری کرتا ہوں، کہ یہ جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے ہیں، یہ حکومت کی کسی فائدے یا کسی بینیفٹ کے حقدار نہیں، انہیں قتل کر دیا۔ فائن، بہت اچھا ہے، یہ ڈریکونین ہے، یہ میسولینی والا ہے، یہ ہٹلر والا فارمولا ہے، بٹ دیٹس اے گڈ فارمولا۔ وہ حرام زادی ہے، ہلاکو خان ہے، اس نے کہا جی قتل کر دو۔ یہ کوئی پنجاب کی آبادی فرض کریں آپ جی 10 کروڑ ہے، اس نے کہا جی چلیں جی 8 کروڑ قتل کر دیں ان میں سے، ٹھیک ہے جی، 2 کروڑ نے ووٹ دیے ہیں یا جتنے پرسنٹ سے بھی ووٹ دیے ہیں، he will let پنجابی suffer۔ بہت مزہ آیا مجھے، I am very happy at that۔ سندھ will enjoy تو کیا، ادھر زرداری نے کوسا مارا ہوا ہے، فرنٹیئر will enjoy and بلوچستان to some extent سرداروں نے اور ان سب نے، حکومت نے، ملٹری نے مل کے کیا ہوا ہے۔ ایک تو اس نے آرڈیننس سے ان کا ٹھوکا بند بالکل کر دیا۔ دوسرا ایک اس کے پاس کیس تھا کہ کچھ لوگوں کو جتوانے کے لیے ری کاؤنٹنگ الیکشن کمیشن نے کروا دی، جو کہ ٹریبیونل کا کام تھا، جیسے جسٹس کاظم ملک نے ری کاؤنٹنگ کروائی تھی سردار ایاز صادق اور عمران خان کے مقابلے کی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا،
اب اس میں کیا ہوا ہے جناب صاحب کہ اس میں ریکاؤنٹنگ میں جیت گئے، جتوا دیا پی ایم ایل این کو، وہ چیلنج ہو گئی، پنجاب نے ریورس کر دی، سپریم کورٹ میں آ گیا۔ سپریم کورٹ میں قاضی صاحب آج ٹیک اپ کر رہے تھے اور فیصلہ بھی دے دیں گے انشاءاللہ کہ او بھائی الیکشن کمیشن کے اپنے اختیارات ہیں، الیکشن کمیشن کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن اگر گانڈے کو سپورٹ کرتا ہے، بھوسڑی کو سپورٹ کرتا ہے اور منیر سور کو سپورٹ کرتا ہے نا، پھر یہ الیکشن کمیشن اوپر سے اترا ہوا ہے، اس کو نہ چھیڑ چھاڑ بالکل بھی کرے، یہ پوتر ہیں، یہ وہ جنت دوزخ والا معاملہ میں آگے بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ادھر سے اس نے مار دیا، اب عمران خان کا ہو گیا، ناطقہ بند عمران خان کو لگ گیا پتہ۔ عمران خان نے آج تو بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ ایک تو اس نے کہا کہ ڈفرینسز ختم کریں۔ ایکچولی ڈفرینسز کس نے ڈالے ہیں؟ ڈفرینسز تو فوج نے ڈالے ہوئے ہیں، ISI نے ڈالے ہوئے ہیں، کیسے وہ ڈفرینسز ختم ہوں گے؟ بالکل نہیں ختم ہوں گے۔ دوسرا اس نے کہا جی کہ میں بھوک ہڑتال کر لوں گا اگر اب یہ مجھے جس کارنر پہ لے جائیں۔ خان جی آپ کر لیں، آپ مر جائیں گے، یہ ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں آئے گا۔ رد نہیں ہے، رد نہیں ہے چوہان، ہم تیرا سر قلم کر دیں گے عمران خان کو زانی یا کوکینی کا۔ اے سور پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ سور کہہ رہا ہے اس کا ٹویا بند کر کے اس کو مار دو، یہ فراڈیا ہے، یہ حرامی ہے، اس کو ختم کر دو، سور کہتا ہے۔ اور سور کہتا ہے میں جنتی ہوں گا، وہ آپ کا جنت دوزخ والا کانسیپٹ کون سا ہے؟ یہ آپ کی اس وقت صورتحال ہے جہاں کھڑے ہیں۔ دوسری میں نے سیاست کی لگائی ہے کہ خانہ جنگی ہوگی۔ جی میں اس اپنی بات پہ قائم ہوں۔ ایک مجھے تھوڑا سا شک لگ رہا ہے، سوڈان میں ریبیلز نے کنٹرول، باغیوں نے شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ملٹری۔ ہاں عمران خان نے ایک اور بات بھی کی کہ عدم استحکام کی تحریک جون سی یہ ان کا غزوہ شروع ہو رہا ہے، وہ مزید عدم استحکام کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس نے کہا کہ یہ بڑی غلط بات ہے اور ہمیں افغانستان کے ساتھ جنگ۔ جی جی، یہ بائیڈن نے، وہ بائیڈن جو سٹیج پہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا لے لو فنڈ، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے ٹرمپ سے پہلے نہ عمران خان کو بھی قتل کر دینا ہے اور آپ کو خانہ جنگی میں دھکیل دینا ہے۔ اچھا جی، اچھا پھر میں نے کہا ہے کہ دیکھیں سوڈان میں ریبیلز نے کافی کنٹرول کر لیا ہے۔ آئی تھنک ڈفرینٹ ریبل گروپس بن گئے۔ کہاں سوڈان اتنی زبردست آبادی ہوتی تھی، ادھر بھی میں سوڈنیز کو دیکھتا ہوں، میری بیٹی کی بچوں کی نینی از اے سوڈنیز، واٹ اے پرفیکٹ پیپل، واٹ اے اسٹرانگ پیپل۔ اینڈ دیکھیں قدرت نے کیسے ختم، ایسے بشیر نے ان کو بالکل ختم کر دیا، حالانکہ چین نے بشیر کو بہت سنبھالا۔ چین پولڈ اٹ سیلف آؤٹ کا لڑو مرو، جیسے پاکستان سے چین ہے پولڈ اٹ سیلف آؤٹ، لڑو مرو اور جاؤ دفعہ ہو۔ ہمارے یہ ایئرپورٹ یا جو چیزیں ہم نے بک کی ہوئی ہیں، مارگیج ہیں، وہ ہمارے پاس رہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا وہاں ہو گئی۔ برما میں ریبیلز نے 40% لے لیا ہے۔ اچھا اب ہم آگے کی سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیٹس تھنک یہ تو ختم ہو گیا بابا، عمران شمران ختم، نتھنگ، ہی ول ناٹ کم بیک، پی ٹی آئی ول ناٹ کم بیک، پالیٹکس ول ناٹ ریمین ان پاکستان۔ ہاں کیا ہوگا؟ خانہ جنگی ہوگی، فرنٹیئر سے سٹارٹ ہوگی، ریبیل گروپس کنٹرول کرنا شروع کریں گے۔ اب ایک سوال پہ میں تھوڑا سا ویوی سا شیکی سا ہوں کہ کیا پاکستانی ملٹری میں 1A ڈویژن ہوگی؟ بی کیا پاکستانی ملٹری اپنے عوام کے ساتھ لڑ سکے گی؟ میرے خیال میں یہ مفتی بانی کی طرح قتل و غارت کریں گے، مطلب جیسے انہوں نے ایسٹ پاکستان میں قتل و غارت کی، اسی طرح یہ ادھر بھی پاکستان میں بھی قتل و غارت بنیں گے، ایک ڈیفالٹ سٹیٹ جہنمی دوزخی۔ تو اس نے اپنے لامحالہ دوزخ کی طرف آنا ہے، جس کے بہترین سپوت میرے جیسے اس وقت باہر بیٹھے ہیں، جلا وطنی کی زندگی کاٹ رہے ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں پاکستان میں۔ آج بھی میں کل کسی جگہ دراصل آج میں وی لاگ اس لیے لیٹ کر رہا ہوں، کل رات ایک کھانا تھا، کچھ لوگ
رشتہ داروں میں حج کر کے آئے تھے، تو ان کے لیے بیگم صاحبہ نے دعوت کی ہوئی تھی، تو کچھ ڈسکشنز وغیرہ اب میرے وی لاگر ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ وہ شروع کر دیتے ہیں کہ بالکل یہی دوزخ ہے. اینڈ دے اگریڈ انسیڈنٹلی ود می کہ پیڈ امام نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کتنا بڑا کفر آپ کر رہے ہیں کہ پیڈ امام آپ نے رکھے ہوئے ہیں میرے سے جنت دوزخ کی چڑھائی. کمنگ ٹو جنت دوزخ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ جس طرح قرآن پاک کو پڑھیں گے اسی طرح آپ کو اس کا مطلب لگے گا. اگر آپ بدنیتی سے پڑھیں گے تو قرآن پاک میں ہر ایک چیز حلال ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں. اگر آپ کو اچھی نیت پائٹی سے پڑھیں گے تو قرآن پاک میں ہر ایک چیز اسی طرح لکھی ہے جس طرح بلے شاہ بیان کر رہا ہے. خدا آپ سے باہر ایک کریٹڈ ہے، مذہب نے کریٹ کیا، یہ سب مذاہب نے کریٹ کیا وچ از رانگ. خدا آپ کے اندر ہے، ٹھیک ہے. نہنو اقرب کہندہ کہندہ ساڈے ویڑے آیا، حبل الورید دی سیج سجا کے من وچ دے ساڈے من وچ ڈیرا لایا. ٹھیک ہے. اس صورت وچ کھور بھی صورت رہندی ہے. میں اس صورت سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. اس صورت وچ کھور بھی صورت رہندی ہے. آلڈس حکسلے کا ڈورز آف پرسیپشن پڑھیں. آپ جس رنگ کی اینک لگائیں گے اگلی چیزیں آبجیکٹس آپ کو اسی رنگ کے نظر آئیں گے. لال لگائیں گے لال نظر آئیں گے، گرین لگائیں گے گرین لگائیں گے. اپنی اینک درست کریں، ٹھیک ہے، اپنا پرسیپشن درست کریں. میں ادھر ایک چیز بہت کلیئر کرتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا عاشق ہوں، بٹ ایز اے روحانی شخصیت پار ایکسلنس. ٹھیک ہے جی، میں ان پہ قرآن جو کچھ انہوں نے کہا میں بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں، بٹ اس کا پرسیپشن، اس کو پرسیو میں ڈیفرنٹلی کرتا ہوں، آپ لوگ ڈیفرنٹلی کرتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا جنت اور دوزخ کا تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. الکاریت ملکاریت پڑھ لیں، ہر جگہ ہے، بار بار ہے، ٹھیک ہے. میں چیلنج ہی نہیں کر رہا، میں آپ کو کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ جنت دوزخ کو نہ مانیں. میں نے کہا ہے میں نے. یو آر فولز یو آر باسٹرڈز اف یو تھنک کہ نظر نے یہ کہا ہے. نظر نے یہ کہا ہے، اس کو آپ سمجھے نہیں ہیں کہ اس کا بیسک کیا ہے. اس کا بیسک میں کل گوگل کر کے، کیونکہ مجھے اپنا تو پتہ ہے، میں نے کہا کہ آپ کو گوگل کے ریفرنس سے کچھ چیزیں، کچھ میں بارنز اینڈ نوبل گیا، میں نے ایک کتاب اسپینوزا پہ دیکھی جو کہ بہت زبردست بک. اسپینوزا ایکچولی میری طرح پرسیو کرنے والے لوگ کچھ دنیا میں رہے ہیں. اسپینوزا نمبر 1، نمبر 2 جیدو کرشنا مورتی، نمبر 3 یہ اپنے واصف علی واصف، نمبر 4 سارے صوفیہ، 8 بار ہڈاں دی آگس، ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ. آپ کا جو کریٹ کردہ خدا ہے نا، اس کو کہا ہے کہ اس ٹھگا دے ٹھگ نو ٹھگ. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آتے ہیں، میں جو بات کر رہا تھا، میں آج آپ کو ریفرنسز سے بتاؤں گا. ایک تو دیکھیں میری یہ جو ٹی شرٹ ہے نا، یہ بھی آج میرے موضوع کو ایکسپلین کر رہی ہے، اسکیپ دی آرڈینری. اور پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے گو ٹو اے نیو پلیس ٹو ڈسکور نیو ایموشنز. نئی جگہ پہ جائیں، نئے ایموشنز ڈسکور کریں. کچھ لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے یا سٹک ہو جاتے ہیں کہیں، وہ کہتے ہیں پلیس چینج کرے. وہ پلیس چینج سے نہیں فرق پڑتا، کیونکہ برین کلٹر اس طرح ہی چلے جاتا ہے. یہ ایک رستہ بتا رہا ہے، اسکیپ دی آرڈینری، گو ٹو دی ایکسٹرا آرڈینری. اینڈ ایکسٹرا آرڈینری از ٹو دا پلیسز، نیو پلیسز فار نیو ایموشنز. میں نے 44 اسٹیٹس USA کی دیکھی ہیں ود 44 ایموشنز، اس لیے میں انہیں اپنی کتاب میں ذرا ڈفرینٹلی ڈسکرائب کیا ہے کمپیئر ٹو ادر پیپل. ٹھیک ہے جی. اسپینوزا پہ کل مجھے بڑی اچھی کتاب نظر آئی، میں ادھر خرید تو نہیں سکا، $22 کی تھی، میں لائبریری سے چیک کروں گا. اسپینوزاز ریلیجن، کلیئر کارلائل. اس نے
स्पिनोज़ा के रिलीजन पे लिखा है। उसका एक एक्सट्रैक्ट मैं पढ़ के सुनाऊंगा जो बहुत ही ज़बरदस्त है। उर्दू भी मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा, और लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है कि स्पिनोज़ा से किस तरह एक ख़ातून ने पूछा कि मेरी जो इट हैपेंड वन डे दैट हिज लैंड लेडी, जहाँ वो रहता था, वो किराए पे रहता था, तो उसकी जो ओनर थी उसने उससे पूछा whether he believed she could be saved in the religion she professed. उस लैंड लेडी ने स्पिनोज़ा से पूछा कि मैं जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ, क्या उसमें मुझे जन्नत मिल जाएगी, मैं बच जाऊँगी, दोज़ख से बच जाऊँगी? तो उसने कहा, बहुत ज़बरदस्त जवाब है जो मेरा राबिया बसरी वगैरह का जवाब है, योर रिलीजन इज़ गुड वन। All religions are very good moral settings दे रही। इवन हिंदूज़ की ना जिसका सर है ना पैर है, वो रिलीजन भी कुछ मॉरल स्टैंडर्ड्स बता रही है, ठीक है। योर रिलीजन इज़ गुड वन, यू नीड नॉट लुक फॉर अनदर, तुम किसी और मज़हब को ना देखो, नॉट डाउट दैट, बिल्कुल डाउट ना करेंगे कुरान पाक में जन्नत दोज़ख का नहीं है। मैं नहीं कह रहा, मेरे पे इल्ज़ामात ना लगाएं, मैं वो उसका भी बताऊंगा कि उसकी नई किताब सलमान रुश्दी की नाइफ आई है। सलमान रुश्दी मुर्तद है, हरामज़ादा है, अल्लाह ताला उसे मार रहा है, टका टका के उसकी बुन मार रहा है। किताब लिखी है नाइफ, कहता है दीज वर्ड्स आई नेवर न्यू कहते दीज वर्ड्स ऑल्सो बिकम नाइफ। हरामज़ादे को अब पता लगा कि ये जो अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, ये इस तरह पर ये नाइफ होता है, वो जो जाके लगता है लोगों को, वो जो कार्टून्स बनाए थे उनमें, ठीक है ना, और वो उनकी भयानक हुई, ठीक है। योर रिलीजन इज़ गुड वन, यू नीड नॉट लुक फॉर अनदर, नॉट डाउट दैट, इसको डाउट भी ना करो, शक में भी ना लाओ, जन्नत दोज़ख है बाबा, बिल्कुल है। हाफिज़ जिंडर के मुताबिक तो वैरायटी ऑफ जन्नत। आज एक बंदे ने कहा सर मैं लोगों को हाफिज़ जिंडर की तस्वीर चाहिए, तो मैंने एक ये तस्वीर देखी है सर, ये ट्रू है, वो कोई कराची से कोई अरशद जिंडर के क्या, और मैंने कहा वो मैं तस्वीर ढूंढ के उसकी दे दूंगा कहीं से। अब उसकी तस्वीर को रोड़े मारना, जैसे वो शैतान को किंकरियाँ मारते हैं ना, अब हाफिज़ जिंडर की तस्वीर को किंकरियाँ मारना, ठीक है। यू मे बी सेव्ड इन इट प्रोवाइडेड वाइल यू अप्लाई योर सेल्फ टू पाइटी। टू ये नज़र चढ़ान कह रहा है, टू जन्नत दोज़ख का ये एलूजन नज़र चढ़ान कह रहा है। टू समझा करो, खोपड़ा यूज़ करो, कुत्ते के बच्चों, रामियों की औलाद, दलो, provided you apply piety to it। अगर पाइटी मुत्तकी, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मुत्तकी शख्स अमामत करवाएगा, मुत्तकी शख्स अमामत कराएगा, बेशक उसकी दाढ़ी भी नहीं है, ठीक है जी। तकवा, पाइटी, और यही अल्फाज मैंने वीवर के कहे थे, हिस्टोरियन के, कि it has less to do with being unjust rather than being impious। Modern आदमी की तनज़ली has less to do with vice versa being unjust, more with being impious। 25 करोड़ impious हैं, impiety है उनमें, ठीक है जी। जूता मारा है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला, मैंने कल वो किताब खोली, अल्लाह ताला फ़ौरन जवाब देता है, हालांकि मेरे पास बड़ी इसकी एक्सप्लेनेशंस थी। नॉर्मली मैं, हर बंदा यूनिक होता है, अपनी वो देता है, मैं फिर भी सहारा इसलिए लिया है कि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। ही आंसर्ड, योर रिलीजन इज़ गुड वन, यू नीड नॉट लुक फॉर अनदर एंड नेवर डाउट, नॉट डाउट दैट, ठीक है, नॉट डाउट दैट you may be saved in it provided while you apply yourself to piety
you live at the same time a peaceable and quiet life. Peaceable and quiet life. टटुओ स्पिनोजा की लाइफ पढ़ो। कुत्तो ये तो पता नहीं, वो जैसे कहा ना ट्रंप ने, मैं तो मुझे मार रहा होता है दल्ले बाइडन कुत्ते, मैं तेरी वजह से बाय डिफॉल्ट रन कर रहा हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट ये व्लॉग्स कर रहा हूँ, मैं तो कहीं मौज मार रहा होता है। व्हाट आई नीड फ्रॉम यू, चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, किताब का भी वो शकीब भोसड़ी ने अपनी गांड में ले ली हैं 300 किताबें, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो वजीफे का इंतज़ार कर रहा हूँ, हफ्ते 2 तक फैसला होना है, नहीं तो अपना कोई रोज़गार का और तरीका इख्तियार कर लूँगा। ठीक है ना जी, कंसल्टेंसी करता होता हूँ E2 की, उससे 4 पैसे मिल जाते हैं। मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। पीसेबल लाइफ, बाइनोकुलर्स, ये चीज़ें वो बनाता होता था, अपना शहर छोड़ दिया था स्पिनोज़ा ने। मैं स्पिनोज़ा जैसी ज़िंदगी, नॉट उसको कॉपी करने से, मुझे बाद में पता लगा वो भी इस तरह की ज़िंदगी गुजारता था। वो 12 घंटे सोता था और जनाब साहब वो सोता नहीं था, मेडिटेट करता था। मैं भी इसी तरह क्वाइट कॉर्नर में, पीसफुल कॉर्नर में वो रहता था, किसी को वो डिस्टर्ब नहीं करता था, बहुत कम लोगों से इंटरैक्ट करता था, और कुछ चीज़ें जानने के लिए वो सोशल ग्रुप्स में को ज्वाइन करता था, चर्च से भी दूर रहता था। प्रोफेसर की उसको ऑफर हुई फिलॉसफी के, ही नेवर जॉइंड। आइडियल लाइफ दुनिया में ये है, ये जन्नत है जो सूफियों ने, जो रूहानी लोगों ने, जिदू कृष्णा मूर्ति, वासिफ अली वासिफ और मेरे जैसे बंदे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमसे 100 मील कुत्तो दूर रहो हरामजादो, मदर फकर, हमसे 100 मील दूर रहो। जन्नत दोज़ख नज़र साहब, आप ये कर रहे हैं वो और कुछ चलता नहीं है ना किसी जगह। फिर मैंने राबिया बसरी का मुझे पता तो है, मैंने एक उसका ना उसमें देखा कि गूगल से पढ़ के इनको सुनाएं, ज़रा ज़्यादा अच्छा है। एक मर्तबा हज़रत राबिया बसरी जज़ब की हालत बसरा की गलियों में एक हाथ में मशल और दूसरे हाथ में पानी लिए जा रही थी। लोगों ने उनसे पूछा कि ये आप क्या करने जा रही हैं? तो राबिया बसरी ने जवाब दिया कि मैं इस आग से जन्नत को जलाने और इस पानी से दोज़ख की आग बुझाने जा रही हूँ, ताकि लोग अपने मबूद हकीकी की प्रस्तिश जन्नत की लालच या दोज़ख के खौफ से न करें, बल्कि लोगों की इबादत का मकसद महज अल्लाह ताला की मोहब्बत बन जाए। ठीक है। एक मर्तबा राबिया बसरी से पूछा गया कि आप शैतान से नफ़रत करती हैं? राबिया बसरी ने जवाब दिया कि खुदा की मोहब्बत ने मेरे दिल में इतनी जगह ही नहीं छोड़ी कि मैं किसी और की नफ़रत या मोहब्बत समा सके। इसे कहते होते हैं परफेक्ट लव, इसे कहते होते हैं डिवाइन लव। ठीक है जी, लव एंड ग्रेटिट्यूड की ज़िंदगी। ठीक है जी, आप ये हो ही नहीं सकता। देयर इज़ ए डिफेक्ट इन मॉरल मैसेज, जहाँ कुछ चीज़ दिखा के आपको उसकी तरफ राग़िब किया जाए, क्योंकि आपने जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर परसीव ऐसे किया कि जैसे वो फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट में होंगी, लिहाजा आप हर गलत काम कर रहे हैं। एक हज कर आते हैं, जन्नत मिल जाएगी बस। अब एक चैरिटी के लिए एक कुत्ता सा आदमी एडवर्टाइजमेंट हरामज़ादा देता, वैसे दाढ़ी रखी है, दल्ले का बच्चा देता है, इधर वीलॉग्स से पहले आती है कि जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर आपका नेबर भूखा सोया है तो आप मुसलमान नहीं हैं। पता नहीं ये हदीस कमज़ोर है, ये बड़ी मजबूत हदीस है। ठीक है, मुसलमान नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हराम है तनख्वाहदार इमाम के पीछे, वो लोग मुझे बता रहे हैं तनख्वाहदार इमाम के कौन टांगे उठाई फिर रहा है, कौन लौंडेबाजी करता है। और जैसे मैंने कहा, पंवर साहब ने बताया कि हमारी गली में तनख्वाहदार नहीं थे, और एक ने कहा डेरा गाजी खां में 5-5 हज़ार पर 4 नमाजें तनख्वाहदार इमाम ने पढ़ाई। एक ने कहा डेरा गाजी खां में कि 8 कनाल की मस्जिद का सारा एरिया कब्ज़ा कर लिया, दुकानें बना दी, और वो करोड़पति आज बना हुआ है, और वो इमाम है। पहले इमाम होता था, वो टेम्परेरी था, क्योंकि आपने पार्टी का नहीं सोचा, पार्टी की लाइफ मुत्तकी होने का आपने नहीं सोचा, तकवे का नहीं सोचा,
جب آپ تقوی پہ آ جاتی ہیں پھر آپ جو خدا کا آپ سے باہر امیج ہے پھر آپ اس کو لتوڑتے ہیں. ہیٹ بال ہڈاں دی اگ, اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ, پی شراب کھا کباب, ہیٹ بال ہڈاں دی اگ. ٹھیک ہے جی, اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ. اس صورت وچ ایک اندر صورت ہور بھی رہندی ہے. اس صورت میں نظر صاحب اس صورت سے دیکھ رہے ہیں چتو جنت نہیں ہے ندن کے دیکھ نہیں ہے, ٹٹو ہو تم. اچھا مجھے ایک اور بات بتا دیں, کامنٹس میں لکھ دیں جنہوں نے کہا جنت دوزخ نہیں ہے. اگر جنت دوزخ واقعی ہیں ایک فزیکل, حالانکہ یہ فزیکل ریالٹی نہیں ہے, اسپرچول ریالٹی ہے جنت دوزخ جو میں کہتا ہوں, اٹس اے اسپرچول ریالٹی, اٹس ناٹ اے فزیکل ریالٹی. ٹھیک ہے, آپ کے یہاں کھوپڑے میں مسئلہ ہے. اف اٹ از اے فزیکل ریالٹی, آپ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ پھر آپ کیوں دوزخی بن رہے ہیں؟ کیوں بن رہے ہیں؟ قتل و غارت, منافقت, گند, سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بتائیں نا. جنت دوزخ ہے ہی نہیں. جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے کانسیکوینسز دکھاتی ہے. یہ ہوگا تو یہ کانسیکوینس ہوگا. ہاں ادھر کرنا کانسیکوینس دکھا رہے ہیں مشرف کی صورت میں اور ضیاء الحق کی صورت میں. گانا شانا بھی آپ دیکھنا کانسیکوینسز بھگتیں گے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ, آخر میں اس ڈسکشن کو وائنڈ اپ میرے فیوریٹ پوئٹ جان ملٹن سے کروں گا. ملٹن, میں لٹریچر کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ, اچھا نہیں بڑی شوقین سے پیشنٹ اسٹوڈنٹ رہا. ایف اے بی اے, شاید ماسٹرز بھی انگلش لٹریچر میں کرتا. لاء کا زیادہ شوق تھا مجھے. ملٹن کی ہے پیراڈائز لاسٹ اینڈ پیراڈائز ری گینڈ. جنت کھو دی اور جنت ری گین کر دی. وہ قرآنی صحیفے سے کم نہیں ہے. قرآنی صحیفہ ٹھیک ہے وہ پیغمبروں پہ آیا, ملٹن پیغمبر نہیں تھا, بٹ اٹس اے گریٹ اسپرچول ریڈ. پیراڈائز لاسٹ اینڈ پیراڈائز ری گینڈ. ملٹن صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ملٹن صاحب فرماتے ہیں آپ نے پیراڈائز جنت لوز کر دی. وہ جنت صحیح تھی, وہ روشنیوں کے ساتھ رہنا, رب تعالیٰ کے ساتھ رہنا, ٹھیک ہے جی, اینجلز کا, وہ جنت تھی. یس دیٹ آئی ایکسیپٹ ایز جنت. ٹھیک ہے, وہ آپ نے لوز کر دی. آدم نے وہ پھل کھا لیا, ٹھیک ہے جی, اور آپ دھڑام زمین پہ آ گئے. یو لاسٹ پیراڈائز. پیراڈائز ری گینڈ. کسی حد تک شکوہ جواب شکوہ میں بھی علامہ اقبال یہی فلسفہ دے رہا ہے. پیراڈائز ری گین آپ نے کیسے کی؟ آپ نے ری گین شیطان کو ڈسٹریکٹ کر کے کی. پینتھیزم, ایگزسٹینشلسٹ تھیری, یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, اس صدی میں کوئی بندہ اس وقت اس کائنات میں, اس دنیا میں آپ کو نہیں بتا رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے میرے اندر جو روشنی ہے اس کے توسط سے, اس روشنی کے توسط سے پیراڈائز گین کیسے ہوتی ہے؟ شیطان کو نکال کر پیراڈائز پھر مل جاتی ہے. رابعہ بصری نے کہا میرے پاس سوچنے کا ہی ٹائم نہیں, میں محبت میں مشغول ہوں. اس عاشق کی, بھئی میں تو سارا دن درختوں سے بغل گیر رہتا ہوں. مجھے جنت دوزخ کی کیا پرواہ, کون سی جنت کون سی دوزخ, بابا میرا جان چھوڑو, میرے پیچھے پڑ گئے ہو کتے کے بچوں, آفز اینڈر. ٹھیک ہے نا جی. شیطان کو اپنے سے دور رکھ کے یو ری گین دا پیراڈائز. الحمدللہ آئی ایم لیونگ ان پیراڈائز. تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھا کریں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھا کریں. دیٹ از دا اسپرٹ آف اسلام, دیٹ از دا اسپرٹ آف روشنی. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ٹکا کے ٹوا مروائیں، ٹوا مرواؤ فنڈ بنا دیا. ایک دوست نے یہ تصویر لگائی ہے، ٹوا مرواؤ فنڈ. آئی ایم ایف کے مقابلے میں مسلم چیریٹیز، یہ اسرائیل کے لیے جو پیسے اکٹھے کرنے ہیں سارے، اور پاکستان حرامزادے سور نے جو آپ کو قتل کرنا ہے، اس کا نام دیا ہے ٹوا مرواؤ فنڈ. آپ ٹوا مرواؤ فنڈ میں ٹکا کے پیسے جمع کرائیں، ٹکا کے ٹوا مروائیں. تیل کی شیشیاں ساتھ ضرور رکھیں. کسی نے کہا ہمارا تو سر سوکھا مار ہے. بیٹا آپ تیل کی شیشیاں ساتھ رکھیں. اب تیل کی شیشیاں ساتھ نہیں نہ رکھتے تو وہ پھر سور کو کیا، سور از شارٹ آف ٹائم. ٹکا کے ٹوا مروائیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے